السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. میں خلق خدا کے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہوں جو ہر صبح اپنے خوابوں کا گلا گھونٹ کر خود کو دن بھر ملنے والی نئی اذیتوں کے لیے ذہنی طور پہ تیار کر لیتا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ میں نے کم عمری میں ہی اپنی محرومیوں سے دوستی کر کے خواہشات کے جزیرے پہ جینا سیکھ لیا. امی نے جب کبھی ابو کے سامنے اپنے بے گھر ہونے کا رونا رویا، جواب ہمیشہ یہی ملا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تم بھی اس رب کائنات کی مصلحت میں خوش رہنا سیکھ لو تو ذہنی اور قلبی سکون محسوس کرنے لگو گی. ہاں، بشرطے یہ کہ میری قلبی حرکت ذہنی پریشانیوں کے سامنے ہتھیار نہ پھینک دے. چند لمحے توقف کے بعد امی اشاروں کنایوں میں اپنے مجازی خدا سلیمان احمد کو اپنی بیماری کا احساس بھی دلا جاتی تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے ناک پہ ٹکی اینک اتار کر میز پہ رکھتے اور نہایت شفقت بھرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے. دل چھوٹا نہیں کرتے تانیہ بیگم، حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے. وقت کا تو کام ہی گردش کرنا ہے. تم دیکھنا ایک دن ضرور ہم اپنا گھر بنائیں گے جہاں ہر وہ قانون نافذ ہوگا جو تم چاہو گی. ابو کے ان دو چار جملوں میں ایک عجیب سا کرب اور بے بسی محسوس کرتی تھی میں. سچ بھی یہی تھا کہ آخر کون چاہتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے ہمراہ ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزار دے اور اس کی خزاں رسیدہ زندگی میں باہر کبھی اپنے پنکھ نہ پھیلائے. گھر سے محبت بھی ماں کی گود کی طرح ہوتی ہے. انسان جہاں پیدا ہوا ہو، جہاں اس نے اپنے والدین کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہو، جہاں اس نے اپنے سنہرے مستقبل کے خواب بننا سیکھے ہوں، اس جگہ کو وہ کیسے بھلا سکتا ہے؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ابو سے مختصر بحث کے بعد امی بے بسی کے عالم میں میری جانب دیکھتی تو میں فوراً نظریں جھکا کر کسی کام کے بہانے پاس سے اٹھ جایا کرتی تھی. اس کی وجہ ڈھکی چھپی نہیں تھی. میں نے 2 سال قبل کالج کو خیر بات کہا تھا. شکل و صورت بھی بری نہیں تھی. شاید اسی وجہ سے انہیں میرا رشتہ کسی اچھی جگہ نہ ہونے کا دکھ بھی اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا. اس لمحے مجھے اپنی بے قدری کا احساس کئی گنا بڑھ جاتا جب لوگ میری تعلیم و تربیت کو یکسر نظر انداز کر کے اس بنا پر واپس لوٹ جاتے تھے کہ باپ انکم ٹیکس میں ملازمت کرتا تھا، اکلوتی بیٹی ہے مگر پھر بھی اپنا گھر نہیں ہے. جو لوگ زندگی بھر اپنا گھر نہ بنا سکے ہوں وہ بیٹی کو جہیز میں دعاؤں کے علاوہ اور کیا دے سکتے ہیں؟ اور کل کو ہمارے بیٹے پہ اچھا برا وقت آنے پہ اسے سسرال سے تو کوئی بھی سپورٹ نہیں مل سکتی. مجھے یاد ہے کہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو جیسے ہی ابو تنخواہ لے کے گھر پہنچتے تھے تو امی سب سے پہلے کرائے کی رقم اس میں سے الگ کر لیا کرتی تھی. سلیمان احمد، میں ہر ماہ کرائے کی رقم الگ کرتے ہوئے یہ ضرور سوچتی ہوں کہ ہم تو شاید کماتے ہی مالک مکان کے لیے ہیں. اس آزاد ملک میں رہنے کے لیے ہمیں اپنی ایک ایک سانس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. 2 دن کرایہ دینے میں تاخیر ہو جائے تو مالک مکان ماتھے پہ آنکھیں رکھ کے دروازہ پیٹ ڈالتا ہے. آخر یہ گھروں کے مالک ہمیں خود سے کمتر کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ سب میرے رب کا نظام ہے تانیہ بیگم. وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے واپس لے کر. ابو کے لہجے میں وہی ازلی سکون محسوس کرتے ہی امی زیر لب جانے کیا کچھ بڑبڑا کے رہ جاتی جبکہ میں ان کی جھنجھلاہٹ دیکھ کر مسکرا دیا کرتی تھی. جن دنوں فہیم سے میرے رشتے کی بات چل رہی تھی امی کچھ زیادہ خوش نہیں تھی. فہیم کی ایک پرائیویٹ فرم میں اوسط درجے کی ملازمت تھی. خاندان شریف تھا اور فیملی بھی زیادہ بڑی نہیں تھی. اس کے باوجود امی کو یہ رشتہ دل سے قبول نہیں تھا. انہیں اس بات پہ شدید اختلاف تھا کہ فہیم کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. ان کے نقطۂ نظر سے ابو بھی متفق تھے لیکن اپنی قناعت پسندی نے اس بار بھی انہیں فہیم کے حق میں دلائل کا سہارا لینے پہ مجبور کر دیا.
تانیہ بیگم، رشتہ بہت معقول ہے، بچہ اور اس کے گھر والے بھی دیکھے بھالے ہیں۔ اگر گھر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ساری دنیا اپنے گھروں میں ہی تو نہیں رہتی۔ اللہ نے چاہا تو ایک دن فہیم بھی اپنا گھر بنا ہی لے گا۔ یہ سب اس قدر آسان ہوتا تو آج ہم لوگ بھی بے گھر نہ ہوتے۔ یہ بہت نفسا نفسی کا دور ہے سلیمان احمد۔ پیسہ ہمیشہ پیسے والے پر ہی مہربان ہوتا ہے۔ جس کے پاس آج ایک مکان ہے، کل اس کے پاس دو ہونے کی امید تو رکھی جا سکتی ہے، لیکن کرایہ دار تو چھید کیے ہوئے برتن کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے ہر سانس کی قیمت چکانا ہوتی ہے۔ تم وسوسوں میں پڑنے کی بجائے حقیقت پسندانہ انداز میں سوچو۔ بیٹیوں کو زیادہ عرصہ گھر بٹھائے رکھنا دانش مندی نہیں، وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہے۔ چند سال مزید گزر گئے تو رشتوں کا کال پڑ جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی پر کبھی ایسا وقت آئے۔ لہٰذا جلد بازی میں انکار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل اس کے ہر پہلو کا جائزہ لینا چاہیے۔ ابو جان کے اصرار پر امی نے فہیم کے سلسلے میں نیم رضامندی کا اظہار تو کر دیا تھا، لیکن دل سے خوش نہیں تھی۔ فہیم کا رشتہ تایا جان کی معرفت سے آیا تھا۔ بات ابھی کسی فیصلے تک نہیں پہنچی تھی کہ میری زندگی کا منحوس ترین لمحہ آن پہنچا۔ ابو اور امی کسی عزیز کی عیادت کے لیے ہسپتال جا رہے تھے کہ موٹر بائک پر ایک قاتل بس چڑھ دوڑی۔ عینی شاہدوں کے مطابق حادثہ اس قدر اچانک پیش آیا تھا کہ میرے والدین کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ امی اور ابو مجھے ہمیشہ کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ کر دنیا کے اس پار جا بسے، تو مجھے بھی کرائے کا مکان چھوڑ کر تایا جان کے ہاں منتقل ہونا پڑا۔ تایا جان کو کبھی بھی مجھ سے انسیت نہیں رہی تھی۔ ان کے مالی حالات ہم سے بہتر تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ صرف عید وغیرہ پر ہی ہمارا حال احوال پوچھنے کی زحمت کرتے۔ وہ مجھے اپنے ہاں صرف برادری کا منہ بند کرنے کے لیے لائے تھے۔ رہی سہی کسر تائی جان نے پوری کر دی تھی۔ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے نحوست قرار دے کے جلد از جلد بیاہ دینے پہ تلی ہوئی تھیں۔ حالانکہ یہ کیسے ممکن تھا کہ میری موجودگی سے ان کی بیٹیوں کے حقوق غصب ہو جاتے۔ سلیمان احمد تو میرا سگا بھائی تھا، مگر عقل سے بالکل پیدل تھا۔ تایا جان ہر چوتھے روز ڈائننگ ٹیبل پر چائے کا کپ ہاتھ میں آتے ہی اس موضوع پر زہر افشانی کرنے لگتے تھے۔ ساری عمر انکم ٹیکس جیسے محکمے میں ملازمت کرنے کے باوجود اکلوتی بیٹی کو کرائے کے مکان میں چھوڑ گیا۔ لوگ صحیح کہتے تھے کہ جس روز شہر میں 100 احمق مرے تھے، اسی روز سلیمان احمد نے دنیا میں قدم رکھا تھا۔ ساری زندگی ایمانداری کا میڈل سینے پہ سجائے خود بھی ذلیل ہوتا رہا اور اولاد کے لیے بھی کچھ نہ کر سکا۔ تایا جان کے الفاظ میری روح تک کو چھلنی کر جاتے تھے، مگر مجھے نہایت صبر سے کام لینا تھا، کیونکہ زندگی نے کبھی مجھے دوسرا آپشن دیا ہی نہیں تھا۔ بہت جلد مجھ پہ یہ عقدہ بھی کھل گیا کہ اس ساری سنگ زنی کا مقصد مجھے ذہنی طور پر فہیم سے شادی کے لیے تیار کرنا تھا۔ تائی جان کو مجھ سے مستقل جان چھڑانے کا یہی ایک طریقہ سوجھا تھا کہ میری شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ ایک روز تایا جان نے اپنی مجبوریوں کا رونا روتے ہوئے مجھ سے اس رشتے کی بابت حتمی رائے طلب کی، تو میں نے ان کے فیصلے کو اپنا فیصلہ قرار دے کر مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ فیصلہ تو شاید وہ پہلے ہی کیے بیٹھے تھے، بس رسمی کارروائی کے طور پہ میری ہاں سننا باقی تھا۔ اور یوں کچھ دنوں بعد سادگی سے میرا نکاح فہیم رضا سے کر دیا گیا اور رخصتی بھی ہو گئی۔ فہیم متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد وفات پا چکے تھے، جبکہ والدہ کا سایہ سر پہ موجود تھا۔ وہ 2 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ ان کے گھریلو مسائل بھی بالکل وہی تھے جن سے میں ساری زندگی نبرد آزما رہی تھی۔ شاید اسی لیے پیا گھر پہنچ کر مجھے اجنبیت کا احساس بالکل نہیں ہوا تھا۔ فہیم مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ اپنی بساط میں رہتے ہوئے میری ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ میں خود بھی اپنی زندگی سے بہت خوش تھی، لیکن یہ کسک اکثر دل کو افسردہ کر دیا کرتی تھی کہ کاش میرا بھی ایک گھر ہوتا جسے میں بہت محبت اور چاہت سے سنوارتی۔
جس کی ایک ایک اینٹ سے میری جذباتی وابستگی ہوتی اور اس کے در و دیوار ہر پل مجھے تحفظ کا احساس دلاتے۔ لیکن افسوس کہ یہ سب خواب و خیال کی باتیں تھیں۔ شادی کے بعد میرا صرف ٹھکانہ بدلا تھا، حالات نہیں۔ ہر ماہ کی 1 تاریخ کو فہیم اپنی خون پسینے کی کمائی لے کے گھر میں داخل ہوتے تو میں اپنی ماں کی طرح سب سے پہلے اس میں سے مکان کا کرایہ نکال کے الگ کرتی اور پھر باقی ماندہ رقم اور اخراجات کے لیے سامنے رکھ کے سر پکڑ لیتی۔ گھر بھر کی کفالت فہیم کی ذمہ داری تھی اور وہ بہت جام فشانی سے محنت کر رہے تھے۔ یہ ان کی محنت کا نتیجہ تھا کہ صرف 2 سال کے اندر انہوں نے اپنی دونوں بہنوں کو بیاہ کر اپنے اپنے گھر رخصت کر دیا۔ شادیوں کی تقریب گو کہ بہت سادگی سے منعقد ہوئی تھی، لیکن پھر بھی قرض کا سہارا لینا ہی پڑا تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی مخصوص رفتار سے گھومتا رہا اور یوں زندگی کے 10 سال گزر گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹی نادیہ اور بیٹے قاسم کی انمول نعمت سے نواز دیا، جبکہ فہیم کی والدہ اور میرے تایا جان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم اپنی زندگی سے کافی حد تک مطمئن تھے، گو آمدن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہر آسائش میسر ہو سکتی، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ کبھی اس نے بھوکا نہیں سونے دیا تھا۔ اب ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد اپنے گھر کا حصول رہ گیا تھا۔ ہماری اپنی زندگیاں تو جیسے تیسے گزر رہی تھیں، مگر دل میں یہ خواہش ضرور تھی کہ اپنی اولاد کو اس ذلت سے بچایا جا سکے۔ فہیم خود بھی اس سلسلے میں بہت پرعزم تھے۔ انہی دنوں فہیم کے ایک دفتری ساتھی نے اپنا پلاٹ فروخت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ یہ پلاٹ شہر کے مضافات میں نو تعمیر شدہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں تھا۔ فہیم نے مجھ سے مشورے کے بعد وہ پلاٹ خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب مسئلہ یہ تھا، تمام تر جمع پونجی کا حساب لگانے کے باوجود ہمارے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی کہ پلاٹ کی قیمت ادا کی جا سکتی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اپنے تمام زیور لا کر فہیم کی جھولی میں ڈال دیے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ زیور ہی تو ہمارا واحد اثاثہ ہے۔ اگر آج اسے سنبھال کر رکھ لیں گے تو کل نادیہ کی شادی میں کام آ جائے گا۔ وہ تو شاید اس زیور کے بارے میں بہت دور کی سوچے بیٹھے تھے، لیکن میں نے مصمم ارادے کرنے کے بعد ہی انہیں زیور فروخت کرنے کے لیے دیا تھا۔ میں نے ان کا موقف توجہ سے سنا اور پھر قریب بیٹھ کے جواب دیا۔ سونا کبھی بھی غریب کا نصیب نہیں ہوا کرتا، یہ صرف ان جھولیوں میں پھلتا پھولتا ہے جہاں ان پہ نظر نہیں رکھی جاتی۔ غریب تو اس سلسلے میں صدا کا عیبی ہے۔ جب بھی اس کے گھر پہ کوئی قیامت ٹوٹتی ہے، اس کی نظر سب سے پہلے کانوں کے جھمکوں، گلے کے ہار اور ہاتھوں کے کنگن پہ جاتی ہے۔ آپ اللہ کا نام لیں اور اسے سنار کے حوالے کر دیں۔ زندگی نے وفا کی اور اگر قسمت میں ہوا تو اللہ پھر سے کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ ویسے بھی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ گھر کا نہ ہونا ہے۔ گھر بن گیا تو کرائے سے جان چھوٹ جائے گی اور پھر خود بخود بچت بھی ہونے لگے گی۔ جب ہاتھ میں پیسے آنے شروع ہوں گے تو پھر مسائل بھی حل ہونے شروع ہو جائیں گے نا۔ وہی میری ساری تمہید سر جھکائے سنتے رہے۔ وہ بالکل خاموش تھے۔ بظاہر ان کے پاس میری تجویز کو رد کرنے کی کوئی معقول وجہ بھی نہیں تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ ان کی روح میں اس پل کیا ٹوٹ پھوٹ کا عمل چل رہا ہے۔ ان کی جھکی ہوئی پلکوں میں ہونے والی تھر تھراہٹ اس بات کا ثبوت تھی کہ ان کی آنکھیں نہیں پر دل ضرور رو رہا ہے۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنی بہنوں کی شادیاں کی تو سر پہ قرض بھی چڑھ گیا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی، بلکہ شام کے وقت ایک پارٹ ٹائم ملازمت تلاش کر کے جیسے تیسے اپنے سر سے قرض کا بوجھ اتار پھینکا تھا۔ ان مشکل حالات میں اگر وہ چاہتے تو مجھ سے زیور لے کر آسانی سے اپنا قرض اتار سکتے تھے اور میں یہ قربانی دینے میں ایک پل کی دیر نہ کرتی، مگر انہوں نے خود اپنے لیے مشکل راستہ چنا، جو ان کی خودداری اور فرض شناسی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ قصہ مختصر، کافی بھاگ دوڑ کے بعد ہم لوگ زمین کا وہ ٹکڑا خریدنے میں کامیاب ہو گئے جس پر ہمارے خوابوں کا مجسم حالت میں ظہور پذیر ہونا لکھا تھا۔ تمام ترجمہ پونجی اور زیور فروخت کرنے کے باوجود بھی ہمارے پاس رقم پوری نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ فہیم نے اپنے دوست کی منت سماجت کر کے اسے قائل کر لیا تھا کہ باقی رقم 2 سال کے اندر ایک ساتھ میں ادا کر دی جائے گی۔
जिस रोज़ ये मामलात तय पाए हमारे घर में ईद का समा था। सबके चेहरों से खुशी की किरणें फूट रही थीं और मैं सोच रही थी कि बहुत से लोगों के लिए चंद मरले का प्लॉट कोई अहमियत नहीं रखता। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस कर्ब का एहसास ही नहीं होगा कि अपना घर ना होने पर इंसान को किन अजियतों का सामना करना पड़ता है। जबकि बेशुमार लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें विरासत में जायदादें मिलती हैं और वो उम्र भर खुद को फ़रोज़ समझकर बिना हाथ पांव हिलाए उनके किराए ही खाते रहते हैं। लेकिन फिर सोचा कि अब्बू सही कहा करते थे, इसमें भी रब्बे कायनात की मसलहत है। वो जिसे चाहता है देकर आजमाता है और जिसे चाहता है उसे लेकर आजमाता है। वक्त एक मरतबा फिर पर लगा के उड़ने लगा। प्लॉट की एक साथ ख़त्म हो गई तो हमने ये अहम मरहला तय होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फ़हीम बहुत पुरअज़्म थे कि आइंदा चंद बरसों में हम ज़रूर इस काबिल हो जाएंगे कि अपना घर तामीर कर सकें। अपने ख्वाबों को ताबीर देने के लिए भी वो अब सुबह शाम 2 जगह मुलाजमत कर रहे थे, लेकिन उनकी सेहत अब तेज़ी से गिरने लगी थी। मैं जब भी उन्हें अपना मुकम्मल चेकअप करवाने का मशवरा देती, जवाब यह मिलता कि काम की ज़्यादती की वजह से कुछ थकावट हो जाती है। देखना, जब हमारा अपना घर बन गया तो मैं फिर से हशाश बशाश हो जाऊंगा। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, चुनांचे मैंने फ़हीम को इस बात पे कायल कर लिया कि वो मुझे भी मुलाजमत करने की इजाज़त दे दें। वो इस बात के लिए दिल से राज़ी तो नहीं थे, लेकिन जब मैंने उन्हें समझाया कि इस तरह हम जल्दी रकम जमा करके घर की तामीर का आगाज़ कर सकते हैं, तो वो नीम रजामंद हो गए और यूँ मैंने भी एक फर्म में मुलाजमत का आगाज़ कर दिया। अब हम दोनों को दुनिया जहान का कोई होश नहीं रहा था। अपने घर का हसूल हमारी ज़िंदगी का वाहिद नस्बुल ऐन बन के रह गया था। बज़ाहिर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रोज़ छुट्टी के बाद मैं भी घर वापस पहुंची थी कि दरवाजे पे तेज़ दस्तक हुई। मैंने उठ के दरवाज़ा खोला तो सामने 2 लड़के बाइक पे मौजूद थे। आप फ़हीम साहिब की अहलिया हैं? जी हाँ, फरमाएं। भाभी, हम फ़हीम भाई के दफ्तर में काम करते हैं। कुछ देर कबल भाई अचानक दफ्तर में बेहोश हो गए। हमारे बाकी साथी उन्हें एम्बुलेंस में लेके अस्पताल गए हैं। क्या हुआ फ़हीम को? मैंने अपना दिल डूबता महसूस किया। ये तो मालूम नहीं, अलबत्ता उन्हें होश बिल्कुल नहीं था और चेहरा जर्द पड़ गया था। इस वक्त वो नेशनल अस्पताल में है, प्लीज़ आप वहीं पहुंच जाएं। जी बेहतर, मैंने बमुश्किल खुद को संभालते हुए जवाब दिया और अपने बेटे कासिम को हमराह लेके घर से निकल पड़ी। नेशनल अस्पताल वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। हम दोनों टैक्सी में वहाँ पहुँचे तो गेट पर ही फ़हीम के दोस्त और सेक्शन इंचार्ज नसीर भाई से मुलाकात हो गई। वो फ़ौरन हमें तसल्लियाँ देते हुए इमरजेंसी में ले गए, जहाँ फ़हीम एक बिस्तर पे बेसुध पड़े थे। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें ब्रेन ट्यूमर था, जिसे वो हमेशा आम सर दर्द समझ के मोहल्ले के डॉक्टर से इलाज करवाते रहे थे। अब ये अफरियत का रूप धार चुका था। डॉक्टर ने उनकी हालत देखकर फौरी तौर पे चंद महंगे टेस्ट तजवीज़ कर दिए और खदशा जाहिर किया था कि मर्ज बहुत बढ़ चुका है। ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा तो मैं उठ के वॉशरूम में जा घुसी। जिंदगी मुझसे एक नए इम्तहान की मुतमन्नी थी। वक्त एक बार फिर मुझसे कुर्बानी चाहता था। मैं फूट फूट के रो रही थी, शायद इसलिए कि मैं आज ही रो लेना चाहती थी। ये बात मुझे कतन गवारा नहीं थी कि मेरी आंखों की नमी फ़हीम को मज़ीद कमज़ोर बना दे। चंद रोज़ अस्पताल में गुजारने के बाद मैं फ़हीम को घर वापस ले आई। ज़िंदगी पहले से भी मुश्किल हो गई। अब मुझे अपनी मुलाजमत के साथ साथ फ़हीम की देखभाल भी करना थी। फ़हीम की सेहत रोज़ बरोज़ गिरती चली जा रही थी। प्राइवेट नौकरी तो हवाई रोज़ी हुआ करती है, वहाँ कदर इंसान की नहीं काम की होती है। लिहाजा बमुश्किल 1 माह बाद उन्हें नौकरी से फारिग कर दिया गया। फ़हीम जो कि अपनी बीमारी से लाइल्म थे, इस सदमे ने उन्हें मज़ीद निढाल कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो इस हालत में सड़कों पर नौकरी के लिए मारे मारे फिरें। लिहाजा अब मैं उन्हें किसी न किसी बहाने से घर से जाने से ही रोकने लगी। लेकिन वो बहुत खुददार थे, उन्हें ये सब कतई अच्छा नहीं लगता था और वो खुद को
ایک صبح ناشتہ کرنے کے بعد جب میں فہیم کو جگانے کمرے میں گئی تو وہ بے ہوش پڑے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھتے ہی میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں نے فون کر کے فوراً ایمبولینس منگوا لی۔ فہیم کو دوبارہ ہسپتال لے جایا گیا اور ان کے بہت سے ٹیسٹ ہوئے۔ مرض پوری طرح اپنے پنجے جما چکا تھا اور اب آپریشن کرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کینسر ان موذی امراض میں سے ہے جو اگر کسی کا گھر تاک لیں تو کچن کے برتن تک بک جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے فہیم کے علاج کے سلسلے میں جن تفصیلات سے مجھے آگاہ کیا تھا اس کے لیے خاصی رقم کی ضرورت تھی۔ فہیم میری زندگی کا واحد اثاثہ تھے۔ ان کے بغیر جینا میرے لیے موت سے بھی بدتر تھا۔ لہٰذا بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اپنا پلاٹ فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فہیم نے پلاٹ کی رجسٹری جانے کیا سوچ کر میرے نام کروائی تھی۔ میں نے بھی ان کے علم میں لائے بغیر ایک پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا اور پھر اسی کے توسط سے ایک ہفتے کے اندر اندر پلاٹ فروخت کر دیا۔ اس بات کا اندازہ مجھے بخوبی ہو چکا تھا کہ پراپرٹی ڈیلر اور خریدار نے میری مجبوری سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت کم رقم کی پیشکش کی تھی، مگر مرتی کیا نہ کرتی۔ اس وقت مجھے رقم کی اشد ضرورت تھی۔ ادویات پر اٹھنے والے بے پناہ اخراجات نے سارے گھر کا نظام درہم برہم کر دیا تھا۔ ادھر فہیم کی حالت بھی دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اس لیے رقم ہاتھ میں آتے ہی میں نے انہیں ایک اچھے ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ ہسپتال میں فہیم اکثر مجھ سے علاج پہ ہونے والے خرچ کے بارے میں پوچھتے، مگر میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے موضوع ٹال دیتی۔ ایک شام جب میں ان کے قریب بیٹھی باتیں کر رہی تھی تو انہوں نے لمحہ بھر کے لیے میری آنکھوں میں جھانکنے کے بعد میرا ہاتھ تھام لیا اور پرسکون لہجے میں بولے، تم بہت عظیم ہو عالیہ، اپنے دکھ کو فراموش کر کے میرے دکھ کی شدت کم کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہو، حالانکہ یہ جانتی ہو کہ موت دھیرے دھیرے میری روح پر قابض ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہم دونوں تو ایک جان دو قالب ہیں۔ مجھے بہلاؤ مت عالیہ، میں بچہ نہیں ہوں۔ یہ بات میں عرصے سے جانتا ہوں کہ مجھے برین ٹیومر ہے۔ اور ان کے منہ سے یہ انکشاف سن کر لمحے بھر کے لیے تو میں سکتے میں آ گئی۔ اگر آپ جانتے تھے تو مجھ سے کیوں چھپایا؟ یہ وہ سوال ہے جو میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے میری ہی بیماری کو مجھ سے کیوں چھپایا؟ لیکن میں جانتا ہوں کہ تم نہیں چاہتی تھی مجھے یہ خبر سن کے تکلیف پہنچے۔ کچھ ایسے ہی جذبات میرے بھی تھے۔ جب ڈاکٹر نے برین ٹیومر کے بارے میں بتایا تو میں نے ہمت ہارنے کی بجائے اپنی محنت کو دگنا کر دیا تھا۔ میری دلی بلکہ شاید پہلی اور آخری خواہش یہی تھی کہ مرنے سے قبل میں تم لوگوں کو ایک چھت دے جاؤں، میرا خاندان میری آنکھیں بند ہوتے ہی بے صاحبانہ ہو جائے، مگر دیکھو میں ایسا نہ کر سکا۔ مجھے معاف کر دو عالیہ، میں بیچ راہ میں تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کے رخت سفر باندھ بیٹھا ہوں۔ بہت بد نصیب ہوں میں، جو اس کرب کو ساتھ لیے قبر میں اتر جاؤں گا کہ پیچھے والوں کے لیے کچھ نہ کر کے آیا۔ میں گناہ گار ہوں تمہارا اور اپنے بچوں کا۔ فہیم کے الفاظ مجھے نشتر کی طرح چبھنے لگے تو ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ اس وقت یقیناً میں اپنے حواس میں نہیں تھی اور فہیم سے لپٹ کر بچوں کی طرح دھاڑے مار کے رونے لگی تھی۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی فہیم، نہ تو میں کسی مرحلے میں خود ہمت ہاروں گی، نہ ہی آپ کو حوصلے ہارنے دوں گی۔ میری دنیا تو صرف آپ ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر لاوارث نہیں ہونا چاہتی۔ محبتیں کبھی مرتی نہیں ہیں عالیہ، جسم خاک سے مل کر خاک ہو جاتے ہیں، لیکن محبتیں اس وقت تک زندہ رہتی ہیں جب تک خستہ حال قبروں پہ پھول دکھائی دیتے رہتے ہیں۔ تمہیں بہت حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ وہ جانے مجھے کیا کچھ سمجھا رہے تھے اور میں ان کے سینے پہ سر رکھے مسلسل روئے چلے جا رہی تھی۔ یہ سلسلہ دیر تک جاری رہا، پھر جیسے فہیم کے ذہن کے تاریک پردے پر بجلی سی کوندی تھی۔ سنو، اتنے مہنگے ہسپتال میں تو روز بہت خرچہ ہوتا ہوگا ہمارا۔ اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں تمہارے پاس؟ کہیں تم نے پلاٹ تو نہیں بیچ دیا؟ ایک روز قاسم بتا رہا تھا کہ ماما پراپرٹی ڈیلر سے ملنے گئی ہیں۔ آپ بے فکر ہیں، میں وہ پلاٹ کیسے فروخت کر سکتی ہوں جسے آپ نے اتنی چاہت سے خریدا تھا؟ آپ کے علاج کا سارا خرچہ وہ کمپنی برداشت کری ہے،
جہاں میں ملازمت کرتی ہوں۔ وقت نے مجھے اپنے عزیز ترین شوہر سے جھوٹ بولنا بھی سکھا دیا تھا۔ پراپرٹی ڈیلر کے پاس تو میں یہ پوچھنے گئی تھی کہ وہ مجھے کسی اچھے کنسٹرکشن والے سے ملوا دیں۔ میں نے اصل بات گول کرتے ہوئے فہیم کو ایک نئی آس دلائی تو ان کی ویران آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ کیا واقعی؟ مگر تم نے یہ سب مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دراصل میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ آپ کے چہرے پہ وہ خوشی دیکھنا چاہتی تھی جس کے لیے آپ نے برسوں دن رات محنت کی۔ خدا جانے وہ دن کبھی میری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں؟ کیوں نہیں آئے گا؟ اب تو ہم منزل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، ایسا گھر جسے ہم فخر سے اپنا کہہ سکیں گے، انشاءاللہ۔ فہیم نے مختصر جواب دیا اور پھر نکاہت محسوس کرتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ چند ہفتے بعد فہیم کی حالت اچانک تشویشناک ہو گئی۔ اب ان کا زیادہ وقت ہسپتال میں گزر رہا تھا۔ میں انہیں ہر قسم کی اذیت سے بچانا چاہ رہی تھی، اسی لیے آئے روز کوئی نیا جھوٹ بول کر انہیں خوش رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بچوں کو بھی میں نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ اپنے بابا کو کسی صورت یہ مت بتائیں کہ ہمارا پلاٹ فروخت ہو چکا ہے۔ اب میں نے فہیم سے یہی کہا تھا کہ ہاؤس بلڈنگ کی جانب سے قرضہ منظور ہو گیا ہے اور ٹھیکیدار کو پہلی قسط کی ادائیگی ہوتے ہی تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا۔ جب میں نے فہیم کو وہ نقشہ دکھایا تو ان کی خوشی قابل دید تھی۔ دراصل انہیں اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے میں نے کاغذ پہ بنا ہوا مکان کا ایک فرضی نقشہ ہی انہیں دکھایا تھا۔ اگر میں تندرست ہوتا عالیہ تو خود سارے کام نگرانی سے کرواتا۔ یہ ٹھیکیدار لوگ تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آپ فکر مت کریں، ٹھیکیدار بھروسے کا آدمی ہے۔ میری سہیلی کے والد نے اسے ہمارا کام کرنے کے لیے رضامند کیا ہے۔ جس روز ٹھیکیدار اپنا کام شروع کرے تم مجھے وہاں لے جانا۔ میں اپنے گھر کی تعمیر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کے لہجے میں اس قدر حسرت تھی کہ مجھے اپنی روح تک گھائل ہوتی محسوس ہوئی۔ ضرور چلیں گے، مگر ابھی نہیں۔ فی الحال ڈاکٹرز آپ کو وہاں جانے کی اجازت بالکل نہیں دیں گے۔ جیسے ہی حالت تھوڑی سنبھلے گی میں خود آپ کو ساتھ لے جاؤں گی۔ اچھا وعدہ کرو۔ وعدے تو ٹوٹ جایا کرتے ہیں فہیم۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ میں اپنی جانب سے انہیں مطمئن رکھنے کی ہر دم کوشش کر رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ مکان کی تعمیر کا سن کر ان کے اندر پھر سے زندہ رہنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر وہ خود جینے کی کوشش کریں گے تو موت کبھی ان پہ حاوی نہیں ہو پائے گی۔ مگر یہ سب میری خام خیالی تھی۔ ہوتا وہی ہے جو کاتب تقدیر لکھ دیا کرتا ہے۔ اسی رات اچانک فہیم کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے انہیں بچانے کی سر توڑ کوششیں کی، مگر کون ہے جو وقت اور ریت کو مٹھی میں قید کر پایا ہے۔ میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی کہ وہ رات کا پچھلا پہر تھا جب فہیم مجھے اور بچوں کو بلکتا چھوڑ کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وقتی طور پہ تو جیسے میں اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھی تھی۔ میں لاکھ جتن کرنے کے باوجود اپنی زندگی کا وہ مضبوط ترین سہارا کھو بیٹھی تھی جس نے مجھے حقیقی معنوں میں جینا سکھایا تھا اور جو میری زندگی کا حاصل تھا۔ فہیم کی تدفین قریبی قبرستان میں کر دی گئی۔ قبر کے لیے جگہ کیسے اور کس نے منتخب کی میں نہیں جان پائی، البتہ اتنا معلوم تھا کہ اس نیک کام میں حصہ لینے والے فہیم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ قاسم ابھی خود بچہ تھا، اسے ان چیزوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، بس غم سے نڈھال آنسوؤں کے نذرانے پیش کرتا باپ کے جنازے کے ساتھ ہو لیا اور پھر سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں فہیم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ باپ کا سایہ سر سے اڑ جانے کے بعد بچوں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں رہا تھا۔ فہیم کی بہنیں چند روز بھائی کی موت کا سوگ منا کر واپس لوٹ گئیں تو گھر کی حالت آسیب زدہ سی ہو گئی۔ نادیہ راتوں کو چیختی چلاتی نیند سے بیدار ہو جاتی اور قاسم کو تو جیسے چپ سی لگ گئی۔ ان مشکل حالات میں اگر کسی نے میرا بھرپور ساتھ دیا تو وہ صرف میرا ادارہ تھا۔ ہمارے مالک بہت خدا ترس انسان تھے۔ انہوں نے عدت کے دنوں میں نہ صرف میری طویل رخصت منظور کی بلکہ تنخواہ اور دیگر الاؤنس میں بھی کسی قسم کی کمی نہ آنے دی۔ یقیناً یہ ایک ایسا نیک عمل تھا جس کا اجر
انہیں خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ عدت ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے میں نے اپنی رہائش تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس گھر میں ہر سو فہیم کی یادیں بکھری ہوئی تھی، ہر چیز میں ہمیں ان کا لمس محسوس ہوتا۔ میں جانتی تھی بچوں کے لیے باپ کی یادوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے اپنے ماضی کی یادوں میں کھو کر مستقبل سے غافل ہو جائیں۔ گھر کا انتظام ہو گیا تو اس سے اگلے روز میں نے قاسم اور نادیہ کو ہمراہ لیا اور ہم فہیم کی قبر پہ پھولوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے قبرستان روانہ ہو گئے۔ عدت مکمل ہونے کے بعد میں پہلی مرتبہ اپنے شوہر کی قبر پہ جا رہی تھی۔ میرے ہاتھوں میں سنگ مرمر سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا کتبہ تھا جس پہ بیت الفہیم لکھا ہوا تھا۔ میں یہ کتبہ اپنے ہاتھوں سے فہیم کی قبر پہ لگانا چاہتی تھی۔ اس لمحے میرے دل پر ناقابل بیان رقت طاری تھی اور ذہن میں اچھے دنوں کی یادیں کسی فلم کی طرح منازل بدل رہی تھیں۔ لیکن جیسے ہی ہم تینوں قبرستان کے قریب پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھتے ہی ہمارے ہوش اڑ گئے۔ وہ جگہ جہاں فہیم کی قبر ہوا کرتی تھی، اس مقام پر سڑک کو کشادہ کرنے کے لیے بہت سی قبروں کو مسمار کیا جا چکا تھا۔ یہاں تو قبر تھی میرے شوہر کی۔ کیا ہے یہ سب؟ کہاں ہے میرے شوہر کی روئے زمین پر آخری نشانی؟ یہ منظر دیکھتے ہی میں قریب کھڑے اس شخص پہ برس پڑی جو مزدوروں کو کام جلدی نمٹانے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا۔ میرے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اور زرد پڑتی رنگت کو دیکھتے ہی اس نے لمحہ بھر کے لیے توقف اختیار کیا اور نرم لہجے میں بولا، مجھے آپ کے دکھ اور کرب کا احساس ہے بہن جی، لیکن اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ حکومت نے تو سال بھر پہلے ہی قبرستان انتظامیہ کو اس جانب مزید قبریں بنانے سے منع کر دیا تھا، لیکن بدبخت گورکن لوگوں سے پیسہ بٹور کے یہاں قبریں کھودنے سے باز نہ آئے۔ سڑک بننا بھی ضروری تھا، لہٰذا چند روز قبل ہم نے ایک خصوصی اجازت نامے کے تحت قبر کشائی کر کے ان تمام کچے گھروں کے مکینوں کو قبرستان کی بائیں دیوار کے ساتھ منتقل کر دیا ہے۔ اس موقع پر جن قبروں کے ورثاء کا علم قبرستان انتظامیہ کے ذریعے ہو سکا، ان کو اطلاع بھی کر دی گئی تھی۔ آپ کے شوہر کی قبر یقیناً ان لوگوں میں شامل ہوگی جن کے بارے میں ہمیں کوئی سراغ نہ مل سکا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی قاسم کو منتقل کی جانے والی قبروں کی جگہ سمجھا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد تو جیسے مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا، کچھ یاد ہی نہ رہا۔ قاسم اور نادیہ مجھے سہارا دے کر ان بے نام قبروں کے نزدیک لے گئے جو سب ایک سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس لمحے میری حالت بہت عجیب تھی۔ آنکھیں خشک تھیں پر دل رو رہا تھا۔ سانس چل رہی تھی پر اپنے زندہ ہونے کا احساس کہیں کھو سا گیا تھا۔ میں دیکھ سکتی تھی مگر میرا ذہن کسی بھی منظر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ درجن بھر تازہ قبروں میں سے بیت الفہیم کون سا تھا؟ شہر خاموشاں کے ان گنت مکینوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی چوکھٹ تک میری رہنمائی کر سکتا۔ کیسی قسمت لے کر پیدا ہوئے تھے ہم دونوں فہیم احمد۔ ہم جیتے جی مر گئے اور تمہیں مرنے کے بعد بھی اپنے مستقل گھر میں رہنا نصیب نہ ہو سکا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے گھٹتے ہوئے دم کو بحال رکھنے کے لیے گہری سانس لی اور ان سب قبروں پہ تازہ پھول نچھاور کرنے لگی جن میں سے کوئی ایک گھر بیت الفہیم بھی تھا۔ اور گھر واپسی کی راہ پر یہی سوچ میرے دل و دماغ کو مکمل طور پہ قابض کیے ہوئے تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا اس کا آخری گھر کون سا ہے، مگر دنیا کے گھر بنانے کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں۔ اور یہ کچھ غلط بھی نہیں دنیا میں گھر بنانا، لیکن آخرت کا گھر یقیناً جنت سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے بیت الفہیم بھلے مجھے ملا یا نہیں، مگر میرا فہیم یقیناً جنت الفردوس کا مکین ہوگا۔